ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. محترم سامعین، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ ہود کی 3 آیتیں پڑھی ہیں. آیت نمبر 9، 10، 11 یہ 3 آیتیں پڑھی ہیں، اور آج انشاءاللہ انہی تینوں آیتوں کو ہم سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اپنی کتاب کا فہم اور اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا، سیکھنا، سکھانا بہت بڑا عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. لوگوں، تم میں سب سے اچھا وہ انسان ہے جو اللہ کی کتاب کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، صحابہ کرام کا مجمع تھا، سارے صحابہ اکٹھا تھے آپ کی مجلس میں. آپ نے فرمایا لوگوں، اگر تم میں سے تمہیں خبر دی جائے کہ یہ دیکھو وادی عقیق ہے اور وہاں وادی عقیق میں کوئی بہت بڑا مالدار انسان ہے، جو بھی اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے 1 اونٹ اس کو گفٹ میں دیتا ہے، تو تم میں کون لوگ ہیں جو جائیں گے اور کون نہیں جائے گا؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر آدمی پہنچے گا اونٹ لینے کے لیے. آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر کے قرآن پاک کی ایک آیت سیکھ لو تو 1 اونٹ ملنے سے زیادہ خیر و برکت کی چیز ہے. اگر 2 آیت سیکھ لو تو 2 اونٹ ملنے سے زیادہ خیر و برکت تمہیں ملے. اگر 3 آیتیں سیکھ لو تو 3 اونٹ ملنے سے زیادہ خیر و برکت تمہیں نصیب ہو گئی.
تو میرے بھائیو بہت بڑی چیز ہے اللہ کی کتاب کو سیکھنا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سکھانا۔ یہ 3 آیتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کی کمزوری اور انسان کی بہت بڑی خامیوں کا تذکرہ ہے، اور ایسی خامی کہ اس سے انسان وہی بچ سکتا ہے جس کے اندر ایمان اور عمل صالح ہو۔ اور ہمارے زندگی کا بڑا اہم مسئلہ یہ ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیں پوری زندگی انسان کی اگر دیکھا جائے تو پوری زندگی انسان کی 2 ہی شکل کی ہوتی ہے، کبھی خوشحالی ہے اور کبھی پریشانی ہے، کبھی خوشی ہے تو کبھی غمی ہے، انہی دونوں میں انسان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان تو پیدا ہی کیا گیا مشقتوں اور پریشانیوں میں۔ اس لیے ایک انسان اگر اسلامی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو پوری زندگی میں 2 چیزیں اپنے اندر نافذ کر لے، وہ دنیا آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہوگا۔ ایک ہے صبر اور دوسرا ہے شکر۔ پوری اسلامی زندگی اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہے، جس سے انسان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے اور دنیا بھی کامیاب، وہ 2 چیزوں میں ہے، صبر اور شکر ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک انسان ضائع کر دیا تو کامیاب زندگی نہیں نصیب ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر والا بنائے۔ نبی علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الصبر نصف الایمان، بھائی اسلام کے 2 حصے ہیں، آدھا اسلام صبر سے ہے اور آدھا جو ہے وہ شکر سے ہے۔ جب صبر اور شکر دونوں مل گئے تو سمجھو کہ آدمی کے اندر پورا ایمان آ گیا۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں صبر اور شکر دونوں کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اور جہاں انسان دین سے محروم ہے تو نہ وہ صبر کرتا ہے نہ وہ شکر ہے، یہی انسان نقصان اور خسارے میں پڑ جاتا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ یہ ہے انسان کی کمزوری۔ اور دوسری کمزوری کیا ہے؟ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ یہ 2 کمزوریاں ہیں۔ پہلی کمزوری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ انسان کو ہم اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہیں، صحت سے، تندرستی سے، مال و دولت سے، اولاد سے، بہترین کاروبار سے، ہر اعتبار سے انسان کو ہم مالا مال کر رکھیں، اپنی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ اور 1-2 سال نہیں، سالوں ایسے گزارتا ہے۔ ممکن ہے آدھی زندگی گزر جائے، آدھی سے بھی زیادہ زندگی گزر جائے، لیکن پھر اللہ فرمایا ثم نزعناها منه، پھر ہم اس سے اپنی نعمتیں چھین لیتے ہیں، کاروبار نہیں چلنے دیتے، انسان کی آمدنی بند ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ 50 سال خوشحال رہا، اگر کہیں ہم نے آزمانے کے لیے ثم نزعناها منه، ہم نے اس سے چھین لیا، اپنی نعمتیں چھین لی، ہم نے محروم کر دیا، تو اب انسان صرف یہ دیکھتا ہے کہ ابھی ہم کس حالت میں ہیں۔ یہی کمزوری ہے۔ دیکھیں ہماری معاشرے کی زندگی، معاشرتی زندگی کتنی بڑی بیماری۔ انہ لیئوس کفور، تو اب وہ 2 غلطیوں کا شکار ہو جاتا ہے، 2 چیزوں میں مبتلا ہو گیا۔ پہلا کیا ہے؟ لا یئوس، لام تاکید کا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ وہ مایوس ہو جاتا ہے۔
مایوسی ظاہر کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے اچھی توقع، اچھی امید نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق بدگمانی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی حالت میں نہیں ہم نے تو مانگ کر کے دیکھ لے، دینا ہوتا تو اب اللہ کیا دے گا، اس کا مطلب مرتے دم تک یہ کبھی نہ کہ اللہ اب کیا دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی علم ہو گیا جس سے آپ کہنے کہ اللہ اب کیا دے گا، یا آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر قدرت کہاں ہے دینے کی، ایمان نقص۔ اسی لیے اللہ رسول نے فرمایا، عبداللہ بن عباس کی روایت، من اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ کیا ہے؟ الیأس من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے اسے خوشحال رکھا، لیکن کچھ دن کے لیے آزمانے کے لیے یا اس کے کسی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نعمت چھین لیا، ثم نزعناها منہ، تو اب دو بھی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، انہ لیئوس، اب وہ بہت ہی زیادہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا چاہیے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام ساری زندگی اولاد مانگتے رہے، بوڑھے ہو گئے، بیوی بھی بالکل ختم ہو چکی ہے، لیکن کہتے کیا؟ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ آپ کی دعا سے تو ہم کبھی محروم نہیں رہے، کیسے میں مایوس ہو جاؤں؟ ہمیشہ ہم آپ سے دعائیں کیے، ہمیں ملا ہے، ابھی تک اولاد، بوڑھے ہو گئے، بیوی بھی ختم ہو چکی، اولاد کے لائق نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی رحمت سے امید نا امید نہیں ہے۔ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید رکھیں، اپنا تعلق اللہ تعالی سے توڑیں نہیں۔ ہو سکتا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب الزہد میں بعض آثار نقل کرتے ہیں، حدیث نہیں، آثار، کہ ایک شخص دعا مانگا، اللہ مجھ کو یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، اللہ نے فوراً دے دیا، فرشتوں نے دیکھ لیا۔ اور ایک انسان دعا مانگ رہا ہے، اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، اللہ مجھے بڑی ضرورت ہے، لیکن اللہ دے ہی نہیں رہا ہے، اللہ نہیں دے رہا ہے۔ ان کو فوراً دے دیا، آپ کو دیر میں دے رہا ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہونی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل کتاب الزہد کے اندر نقل کرتے ہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ 60 سال تک اللہ نے اس کو مال و دولت دے رکھا، تھوڑی سے پریشانی آئی تو اس پریشانی میں گھبرا کے کیا کہتا ہے؟ انہ لیئوس، اب وہ بہت ہی زیادہ مایوس ہوا، ٹینشن لیا، بیمار ہو گیا اور لوگوں سے شکایتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ مایوس کیسے ہوگا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا، اللہ وہ تو ایک مرتبہ مانگا دے دیا، اور یہ اتنا بار بار مانگ رہا ہے اور آپ بس دعا سنتے رہتے ہیں لیکن اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تو بے ایمان تھا ہی، اس کا مانگنا میرے سامنے عاجزی اس کے ساتھ جو دعا مانگتا ہے وہ مجھے بڑا پسند لگ رہا ہے، اور مجھے معلوم ہے ابھی اگر اس کو دے دیا تو آئندہ اس طرح سے مانگنا بند کر دے گا۔ یہ دیکھا کیا مصلحت ہے، اللہ جانتا ہے۔ آپ کو فیصلہ کر، انہ لیئوس، نہیں بس ہو گیا، اب کیا دے گا اللہ، نہیں، کبھی ایسے مایوس نہ ہو، ہمیشہ اللہ اکبر، ومن یقنط من رحمتہ الا القوم الضالون، اللہ کی رحمت سے تو محروم وہ ہوتا ہے جو بھٹکا ہوا انسان ہو، سرفرا۔ کوئی عقل مند مومن جو ہے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے آئے، سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز، چلے گئے، بچڑا ذبح کیا، بھون کر کے تیار کر کے لا رہے ہیں، اور مہمان بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، فقربہ الیہم،
بچڑا تل کر کے لائے، بھن کر کے دے دیا، لیکن کھاتے نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو ذرا خدشہ لاحق ہوا، یہ کوئی نمبری چور لوگ تو نہیں ہمارا کھانا نہیں کھا رہے ہیں، کیونکہ پرانے زمانے کا یہ دستور تھا، جو کسی کے گھر کا پانی اور نمک چکھ لیا کبھی اس کے ساتھ غداری نہیں کرتے، اس لیے ہمارے ہاں کے مسل مشہور نمک حرام، نمک سب سے سستی چیز۔ لیکن لوگوں کے نگاہ یہ تھا کہ جس نے کسی کے گھر کا نمک چکھ لیا اس کے ساتھ کبھی نمک حرامی بے وفائی نہیں کرے گا، یہ مشہور چیز تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا شاید ہے کچھ دال میں کالا، ڈر گئے، کہا کھاتے کیوں نہ رہا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر، کہا کہ ہم کھانے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کو بشارت سنانے آئے ہیں کہ آپ کو بیٹا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا، بیٹے کا نام اسحاق ہوگا، اسحاق سے پوتا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا، اللہ نے سب رکھ دیا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ تو فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فَصَكَّتْ فِي وَجْهِهَا وَقَالَتْ حَجُوجٌ حَكِيمٌ، اپنے چہرے کو پیٹتے ہوئے سارا باہر آ گئی، کرے اللہ کے بندو کیا غضب کی خبر سنا رہے ہو، اب مجھے بچہ ہوگا، دنیا کیا کہے گی بڑھاپے میں بوڑھی بچہ جن رہی ہے، یہ کیا غضب کی باتیں کرتے ہو، ایسا بھی کہیں ہو سکتا اس عمر میں کہیں بچے؟ فرشتوں نے کیا کہا، ابراہیم کی بیوی ہو کر کے تم مایوسی ظاہر کرتے ہو، اللہ اکبر، دنیا کی کوئی اور عورت مایوسی ظاہر کرتی تو کوئی بات نہیں، عام عورت تھی، نبی کی بیوی ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی وہ مایوسی ظاہر کرے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، یہ تو بڑی اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پر، اللہ کے فیصلے پر آپ کو تعجب ہو رہا، حیرت ہو رہی ہے، آپ تو یہ ابراہیم کی بیوی ہیں اور تم کو معلوم ہے کہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اس کے گھر والوں پر رحمتوں کا دروازہ کھلا رکھا۔ تو میرے بھائیوں، پہلی غلطی وہ کیا کرتا ہے، انہو لیئوس، نمبر 2 آپ مایوس نہ ہو، مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں، کب دے گا اللہ بہتر، اور مانگتے رہے۔ اگر مشکل کیا ہوتی ہے، بس ایک حدیث ایک کا ترجمہ سن لے، اس کے بعد قبولیت دعا کے بارے میں آپ دعا مانگتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہیں کہ میں نے دعا مانگ کے دیکھ لی قبول نہیں کرتا، میں نے دعا مانگنا ہے تو میں نے اب دعا کرنا ہی ایسے بھی لوگ کہتے ہیں ہم نے تو اللہ سے دعا کرنا ہی چھوڑ دیا، معلوم پڑتا ہے کہ بہت بڑا کام کیا۔ اللہ رسول فرماتے ہیں اللہ مومن کی دعا کو رد نہیں کرتا، لیکن قبولیت کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، آپ جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کو دے دے۔ نمبر 2، آپ جو مانگ رہے ہیں اس سے کوئی بڑی چیز اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے۔ آپ کا مانگنا کوئی چھوٹی چیز آپ مانگ رہے تھے، اپنی حیثیت سے چھوٹی چیز مانگ رہے تھے، اپنی ضرورت کی، لیکن اللہ آپ کی دعاؤں سے اتنا خوش ہوا کہ آپ کو اس سے بڑی چیز دے دیا، لیکن کہتے ہم نے دعا مانگی لیکن قبول نہیں۔ وہ جو بڑی چیز مل گئی وہ کس نے دیا؟ تو یہی سوچو بھائی اللہ تعالیٰ کا کرم رہا، دیکھو میں تو کچھ اور مانگ رہا تھا لیکن کچھ اور دے دیا رب نے۔ نمبر 3، تم کو پتا نہیں چلتا، تم دعا مانگتے ہو، دعا مانگ رہے ہو اور پتا نہیں تمہاری دعاؤں کی برکت سے کتنی بڑی بڑی مصیبتیں آنے والی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان مصیبتوں کو ٹال دیا، تو دعا تو قبول ہوئی۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک بندے کو بلائیں گے، حساب کتاب ہوا، لے جاؤ یہ تمہارے نماز کا ثواب، یہ روزے کا ثواب، یہ حج کا، یہ زکوٰۃ کا، یہ تلاوت قرآن کا، اور یہ جو بہت بڑا نیکیوں کا ڈھیر ہے یہ بھی تمہارا ہے۔ اللہ یہ تو نماز کا سمجھ میں آیا، وہ میں نے کیا کیا تھا جو تم نے اتنا بڑا اجر و ثواب دیا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری عبادات کا تھا، اور نیکیوں کا سب سے بڑا ڈھیر وہ ہے جو دنیا میں تم دعائیں کرتے تھے، دنیا میں دینے کے بجائے آج کے لیے میں نے بچا کر کے سب رکھا ہے۔ اس وقت بندہ کہے اللہ اتنا فائدہ ہے تو دنیا میں کوئی دعائیں کیوں قبول کر، سب آج ہی کے لیے بچا کے رکھا ہوتا، تو آپ مایوس کیوں ہو؟ دوسری برائی جو مبتلا ہو جاتا ہے
کفور انہ لیئوس کفور. کفور بہت بڑی ناشکری کرنے لگتا ہے. پہلا کیا ہے؟ مایوسی، اللہ کی رحمت سے مایوسی، اللہ تعالیٰ سے کہ قدرت میں شک و شبہ، اللہ کے وعدے میں شک شبہ، نبی کی بشارت میں شکوک و شبہات کا شکار ہوا. اور نمبر 2 کفور بن جاتا ہے. کفور ناشکری کرنے، بہت زیادہ ناشکری کرنے والا. وہ کیسے بھائی؟ 60 سال اللہ نے خوش رکھا تب تو شکر ادا ہی نہیں کیا. 60 سال کے بعد ذرا آزمائش میں اللہ نے چھین لیا تو اتنی بدبختی دیکھو، صرف ایک مصیبت پر ہے اور 60 سال جو اللہ نے فضل و کرم کیا ہے اس کی شکر گزاری نہیں کرتا. کہا جاتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ایک دن کہا آپ تو اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، اتنے دن ہو گئے بیماری کے، 7 سال ہو رہے ہیں بیماری کے، ابھی تک آپ نے یہ دعا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ، آپ تو نبی ہیں، آپ تو دعا کریں کہ قبول اللہ تعالیٰ بیماری دور کر دے. ابھی تک آپ نے کتنے دن تک بیمار پڑے، کتنی پریشانی ہے. ابراہیم ایوب علیہ السلام بیماری پر نگاہ نہیں بلکہ پچھلی زندگی پر نگاہ. یہی یاد رکھو دوستو، زندگی میں جہاں بھی کوئی معاملہ آئے موجودہ حالت پر غور و فکر کر کے فیصلہ کرنے کے بجائے اپنی پچھلی اور آنے والی زندگی پر غور کرو. ایوب علیہ السلام کو اپنا اسوہ بناؤ. کیا فرمایا ایوب علیہ السلام نے؟ اللہ کی بندی 70 سال مزے کی زندگی گزری، ابھی تو صرف 7 سال آزمائش کے گزرے ہیں، کم سے کم 70 سال بیماری میں رہنے دو تب کہیں برابر سرابر کا معاملہ ہوگا. دیکھا حضرت ایوب علیہ السلام کس چیز پر نگاہ رکھ رہے ہیں؟ پچھلی. تو انسان ناشکری کرتا ہے، کم سے کم جو پچھلی زندگی خوشحالی کی گزر گئی ہے اس پر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، لیکن اس کو بھی بھلا دیتا ہے. معلوم پڑتا ہے کہ اللہ نے کبھی اس کے ساتھ بھلائی نہیں کی. ایک برائی تو انسان کے اندر بھی کب؟ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازا، ثم نزعناها منه انه لیئوس کفور. پھر جب کبھی اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، آزمائش میں ڈال دیتا ہے تو ناشکری بھی کرتا ہے، گزری ہوئی نعمت زندگی کے حالات کا ناشکری کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتوں سے مایوس. اب دوسری برائی، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ. اور جب ایک عرصے تک پریشانی میں رہا، آزمائش مصیبتوں میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے اس کی پریشانی کو دور کر دیا اور اب حالات اس کے بہت ہی اچھے ہو گئے. کاروبار خوب چل گیا، صحت، تندرستی، مال دولت سے، کاروبار سے بہت زیادہ مال دولت کا مالک بن گیا. تو اب کیا غلطی کرتا ہے؟ جب مصیبت آئی تو صبر نہ کیا، اور جب اللہ تعالی مصیبت کو دور کر کے فضل و کرم سے نوازا، اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا، تو اب غلطی کیا کرتا ہے؟ انہ لفرح فخور. اب اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ فخر کرتا ہے، اتراتا ہے اور اللہ تعالی کی ناشکری کرتا ہے. اب شکر نہیں ادا کرتا، نہ وہاں صبر کیا پہلی حالت میں اور نہ دوسری حالت میں اللہ تعالی کا شکر کرتا ہے. انہ لفرح، اب بہت ہی زیادہ مستی کرتا، اتراتا ہے، فخور، اور غیروں پر فخر کرتا ہے. اور بتا بسا اوقات کہتا کیا؟ انما اوتی، تو اب دیکھو رب نے اب فیصلہ کیا. کیا کہتا ہے؟ اب رب نے ہمارا حق دیا. ابھی تک یعنی ہمارا رب ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہا تھا. قرآن پاک کی دوسری جو آیتیں، اب وہ کہتا ہے لوگوں سے، اب رب نے ہمیں دیا، اب رب نے فیصلے سے کام دیا. اللہ اکبر. یعنی ابھی ساری زندگی جو تھی رب کو اس میں کیا قرار دیتا ہے؟ ابھی تک رب نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا. رب پر اتنا بڑا الزام
اور اتنی بڑی تہمت اللہ تعالیٰ پر لگاتا ہے اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اتنی دن تک پریشان تھا، رب نے بلا وجہ ہمیں پریشان کیا، ہمارے ساتھ عدل و انصاف اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا تھا۔ دو غلطی وہ کرتا ہے اور دو غلطی یہ انسان کرتا ہے، لیکن یہ کون کرتا ہے؟ جو ایمان سے، سچے ایمان سے، یقین سے، دین و تقوی سے محروم ہو۔ آگے بات سمجھ میں؟ نہ اس نے جب مصیبت آئی، جب اللہ نے خوشحال حال رکھا تو شکر نہیں ادا کیا، اور مصیبت آئی تو صبر نہیں کیا۔ سمجھ گئے نا؟ مصیبت آئی تو صبر و ضبط کے بجائے مایوسی، ناشکری اور اس طرح سے کبر اور غرور، جب اللہ نے دے دیا ساری مصیبتیں دور کر کے رحمتوں کا دروازہ کھول دیا، اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا، اب جو ہے وہ کبر اور غرور اور فخر میں وہ مبتلا ہو گیا اور کہتا ہے کہ انما اوتیت علی علم عندی۔ بھائی اس میں رب کا کوئی فیصلہ نہیں، ہم اس کے مستحق تھے، تو رب کا قصور تھا جو ابھی تک اس نے ہمیں دیا نہیں تھا۔ اس طرح سے انسان حرکتیں کرتا ہے، تو انسان نہ صبر کیا اور نہ شکر کیا۔ اللہ اکبر۔ اب لیکن یہ کون، ان سے کون بچے گا؟ یہ دونوں قسم کی جو غلطیاں، ان سے کون بچے گا؟ جس کے اندر دو خوبی ہو، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، لیکن وہ ایمان والے جو ہمیشہ صبر کرتے ہیں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت۔ سچا مومن بننا ہے تو کیا ہے؟ ہر حال میں صبر کرنا۔ والصابرین فی البأساء والضراء، بیماری میں، خوشحالی میں، پریشان حالی میں، دشمنوں سے جنگ کے حالت میں، زندگی کے ہر معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے مالا مال کیا، تب بھی وہ دین پر قائم رہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اگر چھین لیا تو اس پر بھی وہ دین پر قائم رہتے ہیں۔ ہر حال میں وہ صبر اور ضبط سے کام لیتے ہیں۔ صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا۔ شریعت کے اصطلاح میں کہتے ہیں خوشی غمی ہر موقع پر، خوشحالی پریشانی ہر موقع پر انسان اپنے آپ کو رب کی نافرمانی سے روک لے، رب کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ خوشحالی میں بھی انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اطرانا، کبر و غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور آدمی پریشانی میں جب مبتلا ہوتا ہے تو صبر و ضبط نہیں بلکہ واہ ویلا شکوا شکایت کرنے لگتا ہے۔ دونوں حالتوں میں رب کے مرضی کے خلاف چلتا، اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا۔ تو اسی لیے دوستو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الا الذین صبروا۔ اس قسم کے معاشرے میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں، دونوں قسم کے حالتوں میں لوگ برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ برائیوں سے بچتے کون ہیں؟ اللہ کی نافرمانی سے۔ الا الذین صبروا، جو صبر کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرتے ہیں۔ صبر اور شکر، عمل سے مراد یہاں دین پر قائم رہنا، عملی شکر گزاری کرنا۔ آپ حضرات جانتے ہیں شکر گزاری دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک اپنے زبان سے الحمدللہ کہنا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، اب ہر معاملے میں اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان سمجھنا۔ اور ایک شکر ہے میرے بھائیو عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو صدقہ خیرات کریں، غریب مسکین کے کام آئیں، حج اور عمرہ کریں، برابر زکوٰۃ نکالیں، اپنے مال سے دین کا کام کریں۔ یہ عملی شکر ہے مال کا۔ اللہ نے آپ کو صحت و تندرستی دیا ہے، اپنی صحت و تندرستی سے فائدہ اٹھا کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اور نیک اعمال کر لیں۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ
اللہ کی شکر گزاری ایک لسانی زبانی ہے اور دوسرے عملی ہے. اسی لیے سورۃ سبا کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے داؤد کے گھر والوں، عمل کرو تم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. پتہ چلا یہ نماز بھی اللہ پڑھیں اللہ کے شکر کے لیے، روزہ ہم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے. یہ عملی شکر ہے. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو شکر گزار بنائے. تو میرے بھائیو، ان تمام برائیوں سے، ناشکری، کبر اور غرور، فخر اور اطنانا، اللہ تعالیٰ کی شکوہ شکایت جو ہمارے حالات کے بدلنے پر ہوتے ہیں، ان سے وہی لوگ بچتے ہیں جن کے اندر صبر ہو اور عمل ہو. اگر صبر اور عمل ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا دے گا؟ فرمایا اولئک لہم مغفرہ. یہ لوگ ہیں، ان سے اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کریں گے. اور ساتھ ہی فرمایا وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر و ثواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اور دونوں جو برائیاں بیان کی گئی ہیں، صبر ہے، نہ تو صبر کرتا ہے بے ایمان اور نہ تو انسان بے دین شکر کرتا ہے. یہ دونوں حالتوں میں اللہ دیتا ہے جب بھی نہ شکر برائیاں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دے کے چھین لیتا ہے تب بھی وہ برائیاں ہی کرتا ہے. ان دونوں سے نکلنے کے لیے ایک ہی نسخہ ہے، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.